یہ لوگ قوم کے سب سے برے لوگ ہیں. اللہ اکبر. آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں, ہم اور آپ سوچیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی. صرف ہم اور آپ کی نہیں, پوری دنیا کے عالم کا یہی حال بنتا جا رہا ہے کہ رمضان آتا ہے تو ایسے جوش آ جاتا ہے کہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو مسجدوں میں لگا دیتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ لوگ یہاں تک خیال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کہیں بھول کر ایک گھونٹ پانی حلق میں نہ چلا جائے. لوگ اتنا تک خیال کرتے, لیکن رمضان جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر سے ایمان ایسے چلا جاتا ہے جیسے کبھی ہمارے اندر ایمان ہی نہیں تھا. آج دیکھ لیں, مسجدیں ویران ہیں, مسجدوں میں پڑھنے والے میسر نہیں, مسجدیں چیختی ہیں چلاتی ہیں کہ وہ مصلی کہاں چلے گئے, کہ وہ مصلی کہاں گئے جو رمضان میں اتنے جوش و ولولے والے, رمضان میں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیا, کہ وہ غیر رمضان میں ان کا کیا حال ہوا. MMFG ہمارے اس چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں. ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. تمام طرح کی تعریفیں, حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ, پورا مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرمایا, اور عید کے بعد ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی جیسے رمضان میں گزر رہی تھی ویسے ہی سال کے 11 مہینے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی, آمینہ کے لال, مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتے ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا, رات کو رات نہ سمجھا, بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی, اور اس امت کو ایک ایسی شاہراہ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ امت اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے لگ جائے, اور یہ امت اپنی زندگی کے کسی بھی دن کو اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارے, بلکہ ان کے لیے ایک ایسا طریقہ اپنایا, ان کے لیے ایک ایسی شاہراہ بتلائی, ایک ایسا راستہ بتلایا کہ یہ امت محمدیہ کے افراد سال کے 12 مہینے اگر کتاب و سنت کی بتلائی ہوئی چیزوں پر اگر عمل پیرا ہو جائیں, ان کی زندگی خیر و برکت والی زندگی بن جائے, ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے, ہماری زندگیوں کے اندر رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہونے لگے, ہمارے گھروں کے اندر سکونت نازل ہونے لگے. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور سامعات, پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں, چھوٹے بچوں, میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے, جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو ایک بات بتلائی کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں, تمہاری زندگی رمضان کے بعد کیسی ہونی چاہیے, ایک مسلمان کی زندگی رمضان کے بعد کیسی ہو. اللہ کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں چاہتا, تمہیں پریشانیوں میں ڈالنا نہیں چاہتا, تمہیں تنگیوں میں ڈالنا نہیں چاہتا. پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ تم لوگ آسانیوں میں رہو, تم لوگ کھاؤ
पियो, तुम लोग अपनी जिंदगी खुशगवार जिंदगी गुजारो, तुम्हारी जिंदगी खुशगवार जिंदगी हो, तुम अपनी जिंदगी के अंदर कमाओ भी, तुम अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह को भी राजी करो, तुम अपनी जिंदगी के अंदर बीवी बच्चों का भी ख्याल करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे चाहता है। फिर अल्लाह कहता है वला युरीदु बिकुमुल उस्र, मैं तुम्हारे साथ तंगी का मामला नहीं करता, मैं तुम्हें साल के 12 महीने रोजे रखने की तालीम नहीं देता, मैं तुम्हें साल के 12 महीने अपनी जिंदगी को मस्जिद में गुजार देने की बात नहीं करता, बल्कि अल्लाह कहता है वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह, जब तुम रमजान के जो मखसूस अय्याम हैं, अय्याम मादूदात जिसको कहा गया है, वो अय्याम अगर तुम मुकम्मल कर ले जाओ, वो 30 दिन तुम्हारी जिंदगी में मिले और उन 30 दिनों में तुम अल्लाह को राजी कर ले जाओ, अय्याम मादूदात को मुकम्मल कर ले जाओ, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह, तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की किबरियाई बयान करो, अल्लाह को राजी करने वाले काम करने लगो, वलितुकब्बिरुल्लाह, के तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि वलअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम लोग शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान अल मुबारक के बाद की जिंदगी में ये पैगाम दिया कि तुम्हें अल्लाह की तकबीर बड़ाई बयान करनी है, अल्लाह की बड़ाई को उजागर करना है, अल्लाह के नाम को उजागर करना है। यानी अपनी जिंदगी में तुम्हें नमाजों की पाबंदी करनी है, अपनी जिंदगी में तुम्हें अल्लाह की याद में जिक्र में बैठना है, अल्लाह के कुरान की तिलावत करनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, और तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक ऐसा वतीरा बन जाए जो तुम्हें ट्रेनिंग दी गई पूरे महीने जो तुम्हें तालीम दी गई, पूरे महीने जो तुम्हें कुरान सिखलाया गया, पूरे महीने तुम्हें कुरान जो पढ़ा तुमने, उनके मुताबिक तुम्हें जिंदगी गुजारनी होगी। जब तुम ऐसी जिंदगी रमजान के बाद की रखने लगो, जब तुम्हारी रमजान के बाद की जिंदगी में अल्लाह की बड़ाई बयान होने लगे, अल्लाह की किबरियाई बयान होने लगे, अल्लाह की तारीफ अपनी जुबान पर जारी होने लगे, नमाजों की पाबंदी होने लगे, कुरान की तिलावत होने लगे, तो वलअल्लकुम तशकुरून, तुम लोग शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे, अल्लाह का तुम शुक्रगुजार शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओगे। क्यों? क्योंकि जो नेक मोमिन हुआ करते हैं, जो दीनदार हुआ करते हैं, जो अल्लाह वाली हुआ करते हैं, जो अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं, उनका एक वतीरा, उनकी सिफात अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाए। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि जो लोग रमजान के बाद भी उनकी जिंदगी में नमाजें होती हैं, अल्लाह की तकबीर को बुलंद कर रहे होते हैं, अल्लाह की बड़ाई उनकी जुबान पर जारी रहती है, वो कुरान पढ़ रहे होते हैं, वो माएं जो रमजान में कुरान पढ़ा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, जिक्र अस्कार किया करती थी, रमजान के बाद भी वही तरीका अपनाए हुए हैं, रमजान के बाद भी उनकी जिंदगी में वही अमल है, तो ये ऐसे लोगों की सिफात है। अल्लाह कहता है ये मोमिनों की सिफात, ये मोमिनों की सिफात है कि वो लोग इबादत करने के बाद ऐसे नहीं हो जाते कि वो गाफिल हो जाएं, अल्लाह को भूल जाएं, अल्लाह से गफलत बरतने लग जाएं, अल्लाह की याद से मुंह मोड़ने लग जाएं, बल्कि वो लोग इबादत करने के बाद परेशान रहते हैं कि कहीं हमारी इबादतें रद्द ना हो जाएं, कहीं हमारी इबादतें ज़ाय ना हो जाएं, कहीं अल्लाह हमसे नाराज होकर हमारी इबादतों को ज़ाय ना कर दे। क्यों? क्योंकि मोमिनीन की सिफात जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून, कि यकीनन वो लोग, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून, जो अपने रब से डर रहे होते हैं, जिन्हें अपने रब का डर हमेशा लगा रहता है, चाहे वो रमजान का महीना हो या गैर रमजान का महीना हो, उनके दिल में अल्लाह की खशियत तारी होती है। वो रमजान के बाद देखते हैं कि मैं गुनाह करने जा रहा हूं, अल्लाह की याद आ जाती है। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम, उनके रब का डर आ जाता है कि मैंने रमजान के महीने में रोजे की हालत में अपने ऊपर हलाल चीजों को हराम कर लिया, अपने ऊपर हराम चीजों हलाल चीजों को हराम कर लिया,
کھانا اس کے لیے حلال تھا, پینا اس کے لیے حلال تھا, لیکن وہ بند کمرے میں بھی اپنے منہ میں ایک لقمہ حلال کا اس نے نہیں ڈالا. تو اللہ کہتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی جو مومنین ہوتے ہیں انہیں اللہ کا ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے, اللہ کا خوف انہیں ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ رمضان کے بعد میں غلط کام کر رہا ہوں, رمضان کے بعد میں سود کھا رہا ہوں, رمضان کے بعد میں جھوٹ بولنے لگ گیا ہوں, رمضان کے بعد میں نمازوں سے دور ہو چکا ہوں, رمضان کے بعد میں اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہوں. اور جیسے رمضان آیا, رمضان کے فوری بعد میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ٹھکراتے ہوئے میں نے اپنی داڑھیوں کو مڈوا لیا, میں نے اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی. یہ جب چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کا دل ڈرنے لگتا ہے. خشیت ربہم, ان کے رب کا خوف انہیں یاد دلاتا ہے, اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو مومنین ہوا کرتے ہیں انہی کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دوسری صفت یہ ہوگی کہ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون, جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے, اپنے رب کی آیتوں کو اپنے دل کے اندر بٹھانے والے, کہ جو اللہ رمضان کا اللہ ہے وہی اللہ رمضان کے بعد بھی ہے. جو اللہ رمضان میں رحمتیں دیتا ہے, کیا وہ غیر رمضان میں رحمتیں نہیں دیتا؟ کہ وہ اللہ جو رمضان میں کھلاتا ہے, کیا وہ غیر رمضان میں اللہ نہیں کھلاتا؟ اللہ ضرور کھلاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو اپنے رب کی آیتوں کو یاد رکھتے ہیں, جو اپنی رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے مطابق سال کے 11 مہینے زندگی گزارتے ہیں. پھر آگے فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون, جو لوگ رمضان میں شرک نہیں کرتے تھے, جو لوگ رمضان میں غیر اللہ کے لیے روزے نہیں رکھتے تھے, جو رمضان میں غیر اللہ کے لیے ذبیحہ نہیں پیش کرتے تھے, وہ غیر رمضان میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اللہ کے ساتھ انہیں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی کو رب تسلیم نہیں کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی کو داتا, کسی کو بڑا نہیں سمجھیں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون, وہ اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا وہ صرف رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں, بلکہ اللہ نے انہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہوتے ہیں. سال کے 12 مہینے اللہ نے انہیں جتنی استطاعت دی, اللہ نے جتنی طاقت دی, اس کے حساب سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ وجلت قلوبهم, ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے صدقات و خیرات اور اللہ کے ڈر, روزے, نماز, ان تمام چیزوں کو کہیں اللہ ضائع نہ کرتے. اللہ ایک مومنین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ لوگ رمضان کے بعد غافل نہیں ہو جاتے, رمضان کے بعد ہاتھ دھو کے نہیں بیٹھ جاتے کہ ہم نے تو عبادتیں کر لی, ہم نے تو سب کچھ نمازیں پڑھ لی, قرآن 2 بار ختم کر دیا, 3 بار ختم کر دیا. کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں الحمدللہ جنہوں نے رمضان میں مکمل قرآن پڑھا ہے یا مکمل قرآن سنا ہے. کتنی بوڑھی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے رمضان میں قرآن مکمل کیا. کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں الحمدللہ قرآن مکمل پڑھا, قرآن کو سمجھا, قرآن کو یاد کیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی, لیکن وہ رمضان کے بعد یہ میں نہیں کریں گے کہ وہ قرآن سے ہی دور ہو جائیں, قرآن کبھی زندگی میں نہ چھونا پڑے, یا سال کے 11 مہینے قرآن بند ہی رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کہتا ہے جو مومنین ہوتے ہیں وہ لوگ غافل نہیں ہوتے, بلکہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے عبادتیں کی کہیں وہ عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں, کہیں وہ عبادتیں اللہ رب العالمین رد نہ کر دے, کہیں وہ عبادتیں ہم سے ضائع نہ کر دی جائیں. اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو ڈر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اعمال کرنا ہے, ہمیں رمضان کے بعد بھی ان اعمال پر عمل کرنا ہے, ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے, انہی کے مطابق اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے. یہ ایک مومنین کا ایک طریقہ ہے, مومنین کا ایک وتیرہ ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل جو ہے ڈرتے ہیں, ان کے دل خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ضائع نہ کر دے. اسی لیے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ اسلاف کی زندگی ایسی تھی کہ وہ لوگ
رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہماری زندگی میں رمضان نصیب فرما. ابھی دیکھیں رمضان میں کتنی افواہ، کتنی اموات ہو گئی، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جنہیں رمضان کے کچھ ہی ایام ملے، اگلا رمضان ان کی زندگی میں نہیں ہے. تو اسلاف کا ایک طریقہ تھا کہ وہ لوگ رمضان کے لیے 6 مہینے پہلے دعا کرتے کہ اے اللہ تو ہماری زندگی میں رمضان نصیب فرما، اے اللہ رمضان کا مہینہ تو ہماری زندگی میں عطا فرما. جب رمضان انہیں مل جاتا، جب رمضان کا مہینہ انہیں آ جاتا تو رمضان کی خوشخبریاں دیتے، شہر مبارک کہتے. پھر جب رمضان میں عبادتیں کر لیتے، جب رمضان میں نیک اعمال کر لیتے جیسے ہم اور آپ نے کیا، رمضان میں جب قرآن کی تلاوت کر لیتے، رمضان میں جھوٹ سے بچ جاتے، رمضان میں سود سے بچ جاتے، رمضان میں غلط کاموں سے بچ جاتے، تو رمضان کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کرتے. کیا دعا کرتے کہ اے اللہ جو تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، جس مہینے میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی، جس مہینے میں ہم نے روزے رکھے، جس مہینے میں ہم نے نمازیں پڑھی، جس مہینے میں ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کی، ذکر و اذکار کرتے رہے، روتے رہے، راتوں رات جاگتے رہے، قیام اللیل کا اہتمام اللہ ہم نے کیا، اللہ ہماری ان عبادتوں کو تو قبول فرما. اللہ اکبر. اس دعا کی فکر میں ان کے دل گھبرا رہے ہوتے تھے، وہ ہمیشہ رویا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جو بھی عبادتیں ہم سے ہوئی، اے اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما. اسی لیے ایک دوسری صدی کے بہت بڑے عالم دین ہیں بشر بن حافی رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا. کیا سوال کیا کہ اے عالم دین، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی بزرگی عطا کی ہے، آپ اس دوسرے صدی کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جنہیں رمضان کا مہینہ ملا، رمضان میں وہ اللہ والے بن گئے، رمضان میں وہ رمضانی مسلمان بن گئے، رمضان میں وہ اللہ کو یاد کرنے والے بن گئے، اور رمضان میں ان کا پورا وقت مسجدوں میں گزرنے لگا، رمضان میں ان کا پورا وقت قرآن پڑھنے میں گزرنے لگا. لیکن رمضان گزر جاتا ہے تو مسجدوں سے خالی ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں وہ لوگ نظر نہیں آتے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بشر بن حافی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، بئس القوم، کیا ہی بری قوم کے لوگ ہیں، کیا ہی برے لوگ ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کو صرف رب رمضان میں مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ایسی قوم کے لوگ کیا ہی برے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں ہی رب کو رب تسلیم کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان چلے جاتا ہے ان کے دلوں سے، ان کے ذہنوں سے اللہ کی یاد چلی جاتی ہے، وہ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف باقی نہیں رہتا، ان کے سینوں میں قرآن کی تلاوت کا وہ جذبہ، وہ شوق، وہ للہیت، وہ خشیت باقی نہیں رہتی. ایسے لوگ یعنی رب کو صرف رمضان میں رب مانتے ہیں اور غیر رمضان میں اس کو رب تسلیم نہیں کرتے. یہ لوگ قوم کے سب سے برے لوگ ہیں. اللہ اکبر. آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم اور آپ سوچیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی. صرف ہم اور آپ کی نہیں، پوری دنیا کے عالم کا یہی حال بنتا جا رہا ہے کہ رمضان آتا ہے تو ایسے جوش آ جاتا ہے کہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو مسجدوں میں لگا دیتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ لوگ یہاں تک خیال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کہیں بھول کر ایک گھونٹ پانی حلق میں نہ چلا جائے. لوگ اتنا تک خیال کرتے، لیکن رمضان جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر سے ایمان ایسے چلا جاتا ہے جیسے کبھی ہمارے اندر ایمان ہی نہیں تھا. آج دیکھ لیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں پڑھنے والے میسر نہیں، مسجدیں چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ وہ مصلی کہاں چلے گئے، کہ وہ مصلی کہاں گئے جو رمضان میں اتنے جوش و ولولے والے، رمضان میں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیا، کہ وہ غیر رمضان میں ان کا کیا حال ہوا.
وہ لوگ کہاں چلے گئے, ان کی زندگی کیسے ہو گئی, ان کی زندگی کے اندر وہ عمل کہاں گیا. رمضان کے بعد کی زندگی ہمارے لیے ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ تھا, اس میں ہم نے بتلایا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں, ہم اللہ کو کیسے اپنا وقت دے سکتے ہیں, مسجد کو کیسے وقت دے سکتے ہیں, اللہ کی دین کے لیے ہم کتنا وقت نکال سکتے ہیں. یہ ٹریننگ کا مہینہ آیا تھا, یہ مہینہ میری اور آپ کی زندگی سے چلا گیا, یہی سبق دے کر گیا کہ لوگوں رمضان کے بعد کی زندگی بھی تمہاری زندگی رمضان کی طرح ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو بعض اسلاف کہتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان رمضان میں جو عبادتیں اس کی ہوئی وہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی اس کا دل اس کی طرف لپکنے لگے, اس کا دل مسجدوں کی طرف کھنچنے لگے, اس کا دل مسجد سے لٹکا رہے. معلق بالمسجد, کہ مسجد سے جس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے سائے. اس سائے کے نیچے کچھ ہی لوگوں کو, کچھ ہی افراد کو اللہ رب العالمین وہ سایہ عطا کرے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو معلق بالمسجد, کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو. یعنی صرف رمضان میں نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی اسے یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنے کاروبار سال کے 11 مہینے تو کرتا ہی ہوں, میں اس میں بھی اپنا وقت نکال کر مسجد کی طرف کیسے آ جاؤں, مسجد کی طرف میں کیسے لپکنے لگوں, میں نمازوں کی پابندی کیسے کرنے لگوں, میں قرآن کی تلاوت کے لیے اپنا وقت کیسے نکالوں. اس کا دل مسجد کی طرف لگنے لگ جائے اور قرآن کی تلاوت کی طرف لگنے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ ایسے شخص کو اس کا جب دل اللہ کی طرف آنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک دعا پڑھتے تھے. وہ کون سی دعا تھی؟ اللہ کے نبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ بار بار دعا پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی میرے پاس ہوتے, اللہ کے نبی کی بیوی کہتی ہیں کہ جب میرے پاس اللہ کے نبی ہوتے اللہ کے نبی ہمیشہ ایک دعا, یہی دعا پڑھا کرتے تھے. میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے سوال کر لیا, میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ تو نبی ہیں, آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, آپ تو جنتی ہیں, آپ یہ بار بار کیوں پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں کو موڑنے والے, اے رمضان کے بعد دلوں کو لوگوں کو مسجدوں سے دور کرنے والے, اے دلوں کو پھیر دینے والے, ثبت قلبی علی دینک, تو میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے. آپ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں, آپ اتنے بڑے نبی ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے پوچھا. اللہ کے نبی نے کہا یا ام سلمہ لیس الآدمی جن, کہ ہر آدمی کا دل, ہر آدمی کا دل اللہ رب العالمین کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. ہر انسان کے پاس ایک دل ہے, وہ دل اللہ کی انگلیوں میں سے بین اصابع من اصابع اللہ, اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کا دل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فمن شاء, اللہ جس کا دل چاہتا ہے استقم, دین پر لگا دیتا ہے, دین کے کاموں میں لگا دیتا ہے, دین کی طرف پھیر دیتا ہے, مسجدوں کی طرف پھیر دیتا ہے, حلال کھانے کی طرف پھیر دیتا ہے, حرام سے بچنے کی طرف پھیر دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کو دین کا مزہ آنے لگتا ہے, قرآن کا مزہ آنے لگتا ہے اور نیک کام کرنے میں دلچسپی آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اچھی چیزوں کی طرف پھیر دیتا ہے. اور فمن شاء زاغ, اور اللہ جس کا دل چاہتا ہے اسے کجروی میں مبتلا کر دیتا.
اس کا جس کا دل چاہتا اللہ رب العالمین اس انگلی سے اللہ رب العالمین اس کے دل کو کس گناہوں کی طرف پھیر دیتا ہے. پھر انسان 11 سال کے 11 مہینے دھڑلے سے گناہ کرنے میں لگ جاتا ہے, جھوٹ بولنے میں لگ جاتا ہے, کاروبار میں جھوٹ, گھروں میں جھوٹ, اور جو ہے اپنی زندگی کے اندر ایسے ایسے گناہ, شراب خوری تک کرنے لگتا ہے, زنا تک کرنے لگتا ہے, اور ایسے ایسے اعمال تک کرنے لگ جاتا ہے کہ پھر وہ مسلمان جو رمضان میں اتنا ایماندار تھا, اتنا امانت دار تھا, اتنا دیندار تھا, کہ غیر رمضان میں اتنا کیسے چینج ہو گیا. اللہ کے نبی اس لیے بار بار دعا کرتے کہ اے اللہ تو میرے دل کی حفاظت فرما, اے اللہ تو میرے دل کو دین پر لگا دے, اے اللہ تو میرے دل کو اسلام پر لگا دے, اے اللہ تو میرے دل کے اندر ایمان کی محبت پیدا کر دے. اللہ کے نبی بار بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اسی لیے حضرت اما عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی جن کے بارے میں وہ آیتیں نازل ہوئی, جن کے بارے میں والذین هم من خشیت ربهم مشفقون نازل ہوئی, کیا یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو لوگ خرچ کرنے کے بعد بھی, جو لوگ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد بھی, دکھاوے سے بچتے ہوئے صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی جو لوگ گھبراتے ہیں, جو لوگ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں؟ حضرت اما عائشہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی اہم یشربون الخمر, کیا وہ لوگ شراب پینے والے ہوں گے؟ جو لوگ رمضان میں عبادتیں کریں, غیر رمضان میں انہیں تکلیف ہو رہی ہو, پریشان ہو رہے ہوں کہ کئی عبادتیں قبول نہ ہوئی ہوں, کیا یہ لوگ شراب پینے والے ہوں گے؟ وَيُسْرِقُونَ, یا یہ لوگ چوری کرنے والے ہوں گے؟ حضرت اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ والذین یؤتون ما آتوا من قبلهم وجلة قلوبهم الى ربهم راجعون, یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اللہ کے نبی؟ حضرت اما عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے والذین هم یقیمون الصلاة ویتصدقون ویصومون ویتصدقون, یہ لوگ نماز قائم کرنے والے, روزے رکھنے والے, صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے. جو لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, جن کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوگا, جن کے دلوں کے اندر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہوگا, وہ لوگ غیر رمضان میں بھی اللہ سے ویسے ہی ڈریں گے جیسے وہ لوگ رمضان میں ڈرا کرتے تھے, جیسے وہ لوگ رمضان میں ہر چیز کو پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے. آپ دیکھیں رمضان میں کچھ چھوٹی سی غلطی ہوئی تو بھی علماء سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کام کرنا کیا نہیں کرنا, پھر فتویٰ لیتے ہیں. تو لیکن غیر رمضان میں ایسے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ غیر رمضان ہمارا ہے, رمضان مولسبہ کا مہینہ ہے. یہ حال ہے ہمارا. ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر وقت تمہیں میسر نہیں ہوگا. وقت اتنا تیزی سے گزرے گا کہ تم سوچو گے کہ ہفتے دنوں کے حساب سے گزر جائیں گے, دن گھنٹوں کے حساب سے گزر جائیں گے, گھنٹے سیکنڈوں کے حساب سے, منٹوں کے حساب سے گزر جائیں گے, اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے. یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی. تو ہماری زندگی میں رمضان آ بھی گیا, چلا بھی گیا, لیکن ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ لوگوں یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا, تمہیں غیر رمضان میں بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزارنی ہے جیسے تم نے رمضان میں گزاری, جیسے تم نے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارا. یا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم سے عبادتیں ہوئی ہیں, اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما. اللہ ان عبادتوں میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اللہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب انسان صدقۃ الفطر دیتا ہے تو جو رمضان میں جو کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں روزوں میں, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, اللہ ہمارے عبادات کو قبول فرما. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں, اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں, اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ قرضدار ہیں, اللہ ان کی قرضداری کو دور فرما. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ جو بھی قرضداری کی وجہ سے سود خوری میں پڑے ہوئے اللہ انہیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، ایسا راستہ نکال دے کہ مسلمان اس سے دور رہ کر حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اللہ جب تک دنیا میں رکھ اللہ عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو اللہ کلمہ شہادت نصیب فرما، اللہ کلمہ شہادت نصیب فرما، اللہ جو کچھ کہا گیا اللہ جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کے توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔